بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوق کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سردار ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اسلامک چینل کے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ میں آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ بچے خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بڑے بچے ہیں تو خود کریں، اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کی مائیں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس وظیفے میں 2 چیزیں شامل ہیں، میں دونوں ہی باری باری آپ کو بتا دوں گی، اچھے طریقے سے سمجھا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو کامنٹ سیکشن میں پوچھنے کی بار بار ضرورت پیش نہ آئے۔ اس وظیفے کو کرنے کی پہلی شرط ہے کہ آپ لوگوں کا 5 وقت نمازی ہونا لازم ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ کر رہا ہے، بڑے بچے کر رہے ہیں تو وہ نمازی بن سکتے ہیں۔ 5 وقت نمازی ہوں گے تو وظیفہ قبول ہوگا، اور جو مائیں کر رہی ہیں تو ان کا بھی 5 وقت نمازی ہونا لازم ہے۔ اس کے لیے چلیے اب ہم آپ کو پہلا عمل بتا دیتے ہیں۔ پہلا عمل سن لیجئے گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دوسرا عمل بتاؤں گی کہ کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس نماز کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ سب ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتا دوں گی۔ یہ تسبیح پڑھتے وقت آپ کے خیال میں، آپ کے تصور میں آپ کا رزلٹ ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں، جو بھی آپ لوگ تصور میں رکھتے ہیں، آپ جو سوچیں گے آپ کو ویسا ہی رزلٹ ملے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کا وظیفہ عمل سے خالی نہ ہو۔ عمل کا مطلب ہے کہ آپ لوگ محنت کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ فون یوز کر رہے ہیں، پڑھ لکھ نہیں رہے، اور بس یہ کہ وظیفہ کر لیں گے تو ہماری فرسٹ پوزیشن آ جائے گی، ہم پاس ہو جائیں گے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ وظیفہ صرف ان بچوں کے لیے ہے جو محنت کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کی کوئی پوزیشن نہیں آ رہی، اور نہ ہی وہ ٹھیک سے پاس ہو پاتے ہیں۔ کے لیے نہیں ہے جو بچے بالکل محنت نہیں کرتے اور وہ پڑھائی سے دور بھاگتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ وظیفوں سے ہم لوگ پاس ہو جائیں گے۔ وظیفوں سے کبھی کوئی پاس نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ محنت کریں گے تو اللہ مدد کرے گا، محنت نہیں کریں گے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کی مدد بالکل نہیں کرے گا۔ آگے چل کے میں آپ لوگوں کو دوسرا عمل بھی بتاؤں گی، اس کے بارے میں سن لیجئے کہ آپ نے کب کرنا ہے۔ جب آپ لوگ امتحان دے کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، پیپر آپ کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے پیپر ختم ہونے سے نیکسٹ ڈے سے لے کر رزلٹ کے آنے تک آپ لوگوں نے یہ عمل کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، ڈیلی پڑھنا ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ ایک ایک تسبیح آپ لوگوں نے رب زدنی علما کی پڑھنی ہے، بغیر سکپ کیے، چاہے وہ بچیاں کیوں نہیں ہیں یا چاہے ان کی مائیں کیوں نہیں اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہی۔ چلیے اب آپ کو دوسرا عمل بتاتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے پیپر پورے ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک سے صبح گھر سے نکلتے پہلے اگر بڑے بچے ہیں تو وہ خود اپنے اوپر پڑھ کے پھونک لیں، چاہے وہ آپ کی ماں ہی آپ کے اوپر پڑھ کے پھونک دے تو دونوں کا سیم رزلٹ آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ جو بچے بھول جاتے ہیں، جو یاد کیا ہوتا ہے، پیپر سامنے آتا ہے، بچے بھول جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ آپ کو اس کا یہ ہوگا کہ پیپر آپ کو بہت اچھا ہوگا، امتحان آپ لوگوں کے اچھے ہوں گے، آپ کی امید سے پیپر اچھا دے کر آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے معجزات کا ویٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کتاب کھول کے نہیں دیکھی اور ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں
اور پھر صرف یہ دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ ہم وظیفہ کر لیں گے اور پاس ہو جائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میں آپ لوگوں کو یہ لکھ کے دے سکتی ہوں کہ آپ اس طرح فیل ہو جائیں گے، پاس تک نہیں ہوں گے، پوزیشن لینا بہت دور کی بات ہے۔ آپ لوگ اللہ پر توقع ضرور کریں، لیکن اپنا کام مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا پارٹ ادا کیجئے اور آگے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔